الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام ويقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه مسلم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. بے شک اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کرتا، نہ اس زندگی میں نہ آنے والی زندگی میں. وما ربک بظلام للعبید. تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ہاں، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی. میں نے ہر قسم کے ظلم و زیادتی کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے. میں نے ہر قسم کی ظلم و زیادتی کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے. اور قرآن میں فرمایا: وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اے میرے بندو، تمہارے اوپر فتیل کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کھجور کھا لیتے ہیں، کھجور کی گھٹلی ہوتی ہے، تو کھجور کی گھٹلی کے اوپر وہاں جو ایک پھٹن ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک پتلا سا دھاگا ہوتا ہے، چھوٹا سا، اس کو فتیل کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. تمہارے اوپر اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا. تو فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ہر قسم کی ظلم و زیادتی کو حرام کر رکھا. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. اور میں نے ہر قسم کی ظلم و زیادتی کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا. جیسے میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اسی طرح سے تم بھی آپس میں کسی کو ظلم و زیادتی کا نشانہ نہ بناؤ. کسی کو مشق ستم مت بناؤ، کسی پر ظلم نہ کرو. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. ہر قسم کی ظلم و زیادتی کو میں نے تمہارے اوپر بھی حرام کیا ہے، لہذا تم میں کا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. تم میں کا کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا: اتقوا الظلم. ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے بچو.
ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم کا انجام، ظلم و زیادتی کا انجام ندامت ہے، ندامت، شرمندگی، پچھتاوا، حسرت و افسوس ہے۔ ظلم و زیادتی کا انجام اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، ندامت ہی ندامت ہے، پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے، حسرت ہی حسرت، افسوس ہی افسوس، دنیا میں بھی اور یہاں سے جانے کے بعد بھی۔ ظلم کہتے کسے؟ ظلم ایک ایسا مفہوم ہے کہ جب بولا جاتا ہے، لفظ ظلم بولا جاتا ہے تو اس کا معنی فوراً آدمی کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اسے ظلم کہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے، کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جس کا وہ مستحق نہیں ہے، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ، ایسا برتاؤ کیا جائے جس کا وہ مستحق نہیں ہے، یا کسی کا حق ہے، وہ حق اس کو نہ دیا جائے، اس کو نہ دیا جائے، اس کے حق کو دبا لیا جائے، یا کسی کا حق کسی کو دے دیا جائے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی طرف سے کسی قسم کا کوئی قصور نہیں، کوئی زیادتی نہیں، اور اس کو کسی نے کھینچ کے تھپڑ مار دی، اس کو گالی دے دی، اس کی غیبت کر لی، اس کا کوئی حق دبا لیا۔ اب یہ اس کا اہل نہیں، اس کا مستحق نہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ عدل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سینکڑوں آیات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ہیں جن میں ہر قسم کی ظلم و زیادتی سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا، اور جو شخص اس کا ارتکاب کرے اس کے لیے بڑی بڑی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، بڑی بڑی سزائیں سنائی گئی ہیں، اور جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، جسے مظلوم کہا جاتا ہے، اس کی نصرت کا، اس کی مدد کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اس کو انصاف دلانے کا اور اس کا حق دلانے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، یہاں یا پھر وہاں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کریں گے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مدد کی جائے، اس کو اس کا ساتھ دیا جائے، اور جس قسم کی زیادتی اس کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو اس سے بچایا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اگر اس کا حق ہے تو اس کا حق اس کو دلایا جائے۔ لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، اس کو سمجھایا بجھایا جائے، اور اس کو وعظ و نصیحت کی جائے۔ اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ مظلوم کی حمایت کی جائے، اس کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کو ظلم اور زیادتی سے بچائیں۔ اس روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کوئی بتائے؟ شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا، سنبھالنے والا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کی بار دور اس کا مکمل اختیار اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس لیے ہر قسم کی عبادت و بندگی کا تنہا مستحق وہی ہے۔ اب اگر اس کی عبادت و بندگی میں کسی اور کو شریک کیا جائے تو یہ ظلم ہے،
کیوں؟ یہ عبادت اور بندگی یہ حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ عبادت اور بندگی چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چاہے وہ قولی عبادت ہو، چاہے وہ فعلی عبادت ہو، عبادت کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں اس کا تنے تنہا مستحق اللہ رب العالمین۔ جب یہ اللہ کا حق ہے اور آپ کسی کو اس میں شریک کر رہے ہیں تو گویا کہ اللہ کا حق آپ غیر اللہ کو دے رہے ہیں، تو ظلم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ظلم سے تعبیر کیا۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، مفسرین کہتے ہیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے شرک نہیں کیا، شرک کے قریب نہیں گئے، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں امن اور اطمینان حاصل ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب اور غصے سے، اور اللہ تعالیٰ کی غضب اور غصے کا مظہر جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ وَهُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تادم آخر راہ راست پر قائم رہے۔ ایک جگہ فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا یعنی شرک کیا۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور شرک کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسوں کی مغفرت نہیں فرمائے۔ اگر اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت نہیں ہے۔ ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم۔ حکیم لقمان بہت مشہور شخصیت گزری ہے، اور عام طور پر لوگ ان کا نام سنتے ہیں اور ان کی حکایتیں، ان کی وعظ و نصیحت بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کا تذکرہ کیا۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے جگر پارے، اے میرے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ کیوں نہ کرنا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک یہ بہت بھاری ظلم ہے، بہت بھاری ظلم ہے۔ تو ظلم کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ان میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو ہم سب طے کر لیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی کسی بھی حال میں شرک نہیں کریں گے، نہ اس کی صفت ربوبیت میں کسی کو شریک کریں گے، نہ اس کی اسماء و صفات میں کسی کو شریک کریں گے، نہ اس کی عبادت و بندگی میں کسی کو شریک کریں گے۔ اور ظلم کی ایک شکل کیا ہے؟ قتل ناحق، ناحق کسی کا قتل کر دینا، کسی کا خون بہا دینا، کسی کی جان لے لینا، کسی کی زندگی کے چراغ کو گل کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کے بعد دوسرے نمبر کا ظلم یہ ہے قتل ناحق، کسی کا خون بہا دینا، کسی کی زندگی کی چراغ کو گل کر دینا، اور کتنی بڑی سزا ہے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ کتنے دن کے لیے جہنم میں جائے گا؟ خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور کیا سزا ہوگی؟ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ ولعنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پھٹکار ہوگی، لعنت ہوگی۔ وأعد له عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم میں بڑا بڑا عذاب تیار کرے۔ یہ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ جو قتل ناحق کا مرتکب ہو جائے۔ حضرت ابو بکرہ ابن نفیع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور بخاری و مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما، جب دو مسلمان آمنے سامنے ہوتے ہیں ہتھیار کے ساتھ، جب دو مسلمان ہتھیار کے ساتھ آمنے سامنے ہوتے ہیں،
چاہے دو فرد آمنے سامنے ہوں ہتھیار کے ساتھ، چاہے دو جماعتیں آمنے سامنے ہوں، چاہے مسلمانوں کے دو ملک آمنے سامنے ہوں ہتھیار کے ساتھ، دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف مسلمانوں کی جماعتیں ہیں۔ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، تو مارنے والا بھی جہنمی ہے، مرنے والا بھی جہنمی، مرنے والا بھی جہنمی ہے، مارنے والا بھی جہنمی ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ مارنے والا تو جہنمی ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے اس لیے کہ وہ قاتل ہے، لیکن مرنے والا جہنم میں کیوں جائے گا؟ مرنے والا جہنم میں کیوں جائے گا؟ مارنے والا تو جہنم میں جائے گا اس لیے کہ قاتل ہے، اور قاتل کی جگہ جہنم ہے۔ لیکن جو مار دیا گیا، جو یہ کھیل ہار گیا، وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی تو مارنے ہی کے لیے آیا تھا ہتھیار لے کر کے، یہ بھی تو مارنے ہی کے لیے آیا تھا، اور اس نے کوشش تو مارنے کی بھلے اس کا کوئی داؤ پیچ نہیں چل سکا، تو وہ مارنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور یہ مارنے کے ارادے سے ہتھیار لے کر آنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ کیا اگر اس کو موقع مل جاتا تو اس کو چھوڑ دیتا؟ نہیں، تو یہ اپنے عمل بد کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور یہ اپنی بری نیت اور برے ارادے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ آج ہم اپنے حال پر غور کریں کہ دنیا میں جہاں مسلمان ملک ہے، جہاں مسلمان رہتے ہیں، وہاں مسلمانوں کے ہتھیار کا نشانہ بن رہا ہے، اور یہ کتنی جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کیوں مار رہا ہے اور وہ کیوں مارا جا رہا ہے، مارنے والا کیوں مار رہا ہے، کیوں قتل کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کیوں قتل کر رہا ہے، اور مرنے والا مر رہا ہے، قتل ہونے والا قتل ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اسے کیوں قتل کر دیا ہے، اس کی جان کیوں لے لی گئی۔ آج یہی صورتحال ہے، اور یہ بہت بڑی وعید ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے سنائی، اور بھی آیت اور ایک حدیث کہ مارنے والا بھی جہنمی ہے اور مرنے والا بھی جہنمی ہے۔ اور ظلم کی ایک شکل اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ ناحق کسی کا کوئی مال لے لینا، دبا لینا، اکل اموال الناس بالباطل، کسی کا مال غلط طریقے پر خیانت کر کے، جھوٹ بول کر کے، چورا کر کے، ڈاکہ ڈال کر کے، بے ایمانی کر کے، یا زور زبردستی غصب کر کے کسی کا کوئی حق لے لیا، کسی کا کوئی حق لے لیا، یہ بھی ظلم ہے، اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسی کا مال ناجائز اور غلط طریقے پر مت ہتھیاؤ، مت لو، مت استعمال کرو ناجائز اور غلط طریقے پر، بغیر اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کیے ہو۔ اور حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو شخص کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے غلط اور ناجائز طریقے پر، زور و زبردستی، چوری یا خیانت سے، بے ایمانی سے لے لے کسی مسلمان کا مال، اوجب اللہ لہ النار، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتے ہیں، وحرم علیہ الجنہ، اور جنت اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، جہنم واجب ہو جاتی ہے، جنت حرام ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی پوچھ بیٹھے وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اگرچہ وہ لی جانے والی جو غلط طریقے پر، ناجائز طریقے پر کسی کی کوئی چیز لے لی گئی بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی مرضی اور خوشنودی کے، اگرچہ وہ تھوڑی سی ہو تب بھی یہی سزا ہے کہ جہنم واجب ہے، جنت حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ عَرَاقٍ، اگرچہ پیلو کی ایک مسواک کیوں نہ ہو، فرمایا اگرچہ پیلو کی ایک مسواک کیوں نہ، مسواک کی کیا حیثیت ہے، لیکن اگر کسی کی ملک ہے وہ مسواک، اور آپ نے بغیر اس کی اجازت، اس کی خوشنودی کے، بغیر اس کا معاوضہ دیے ہوئے آپ نے لے لیا غلط طریقے پر، تو یہ مسواک بھی آپ کے لیے جہنم کو واجب کرنے والی اور جنت کو آپ کے اوپر حرام کرنے والی۔
بہت نازک مسئلہ ہے۔ اسی طرح ظلم کی ایک شکل ہے یتیموں کا مال کھا لینا۔ یتیموں کا مال کھا لینا یہ چیز بھی بالکل عام ہے ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں یتیم کا مال کھا لینا، ہڑپ کر لینا ایک عام چیز۔ اچھا پڑھا لکھا دیندار، نماز دیندار سمجھا جانے والا، صوم و صلاۃ کا پابند، لیکن اس گناہ کا مرتکب ہے۔ کیسے مرتکب ہے؟ باپ کا انتقال ہو گیا، اب کچھ بھائی بہن چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، کچھ بھائی بہن چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، اب مال تقسیم نہیں کیا گیا، اسی طرح مشترک مال ہے اور وہ کھایا جا رہا ہے۔ مشترک مال ہے وہ کھایا جا رہا ہے، مل جل کر کے لوگ کھا رہے ہیں۔ تو اگر جو نابالغ بچے اور بچیاں وہ یتیم ہیں کہ نہیں، اور باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں برابر ان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے کھانا مشترک پک رہا ہے، اسی مال میں سے پک رہا ہے۔ یہ جو بڑا بھائی ہے یہ جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، یہ 3 روٹی کھا رہا ہے، اور یہ جو نابالغ بچہ نابالغ بچی یہ 1 روٹی کھا رہی، کھانا تو برابر پک رہا ہے نا۔ یہ یتیم کا مال ناحق کھانا ہے اور بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، غلط طریقہ ہے، اور عام بلا یہ ہم لوگوں کو معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اپنے گھر کا یتیم ہے، اپنا چھوٹا بھائی ہے، اپنی چھوٹی بہن ہے، اور باپ کے مال میں اس کا جو حق بنا اس کو تقسیم نہیں کیا گیا، اس کو علیحدہ نہیں کیا گیا، اسی طرح مشترک ہے، ساری چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، تو یہ یتیم کا مال ناحق استعمال کرنا، کھانا ناحق استعمال کرنے اور کھانے کے حکم میں۔ بڑے بھائی ہیں، ان کی شادی ہو گئی ہے، وہ بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ہے، ان کے بچے بھی ہیں، اور یہ چھوٹے بھائی بہن ہیں، یہ اکیلے ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن مال سب کا برابر، باپ جو چھوڑ کر کے گیا اس میں سب کا برابر استعمال ہو رہا ہے۔ اور کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق غلط طریقے پر کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ 16 زن آگ میں، جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں۔ اور ظلم کی بہت ساری شکلیں ہیں، کسی کو گالی دے دینا، اور کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کر دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کے اوپر الزام لگا دینا، کسی کو طعنہ دے دینا، کسی کا دل دکھا دینا، یہ بہت ساری شکلیں ہیں، یہ سب ظلم کی شکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے ظلم سے منع کیا، ہر قسم کے ظلم سے، چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ جانی ہو، کسی بھی قسم کا ظلم، کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، چاہے اذیت پہنچانے کی کوئی بھی شکل ہو، ستانے اور دکھ دینے کی کوئی بھی شکل ہو، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، انہوں نے اپنے سر بہت بڑا گناہ لے لیا، اپنے سر بہت بڑا گناہ لے لیا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں اور ایمان والیوں کو ستاتے ہیں، دکھ پہنچاتے، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے اپنے اس ظلم اور زیادتی سے توبہ نہیں کیا، اسی حال میں مر گئے، فلہم عذاب جہنم، ایسوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور جہنم میں تو بہت سارے عذاب ہوں گے، خاص طور پر آگ میں اس کو جلایا جائے گا، جلنے کا عذاب دیا جائے گا۔ ایک حدیث اور سن لیں، اس کے بعد بات ختم ہوتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، اور آپ نے صحابہ کو مخاطب کیا، مخاطب کر کے فرمایا اتدرون من المفلس، اتدرون من المفلس، جانتے ہو کنگال کسے کہتے ہیں، پھٹیچر کسے کہتے ہیں، مفلس کسے کہتے ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یہ سب کو معلوم ہے۔ المفلس فینا
من لا درہم لہ ولا متاع۔ ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے میں تو مفلس اور کنگال ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، کھانے کے لیے لقمہ نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو۔ ہم اس کو مفلس کہتے ہیں، اس کو کنگال کہتے ہیں، اس کو پھٹیچر کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس، میری امت کا سب سے بڑا کنگال، میری امت کا سب سے بڑا پھٹیچر وہ ہوگا جو کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا، جہاں اللہ رب العالمین کرسی عدل پر تشریف فرما ہوں گے اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، پوری دنیا جن و انس وہاں موجود ہوگی۔ وہ آئے گا اور بڑی شان سے آئے گا، نمازوں کی نیکیوں کا ایک انبار ہوگا اس کے پاس، روزوں کی نیکیوں کا ایک انبار ہوگا اس کے پاس، حج اور عمرے کی نیکیوں کا ایک انبار ہوگا، ذخیرہ ہوگا، ذکر اور تلاوت کا انبار ہوگا، صدقہ و خیرات کا ایک انبار ہوگا۔ اتنی نیکیاں جدھر دیکھو اسی کا ہے، جدھر دیکھو اسی کا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں۔ یہ کس کی نیکی؟ فلاح کی، نماز کی نیکیاں۔ یہ کس کی نیکی؟ فلاح کی، روزے کی نیکی۔ اتنی نیکیاں لے کر کے آئے گا کہ لوگ دیکھیں گے عش کریں گے کہ اتنی نیکیاں، اتنا بڑا ذخیرہ۔ لیکن جب بارگاہ رب العزت میں اس کی پیشی ہوگی تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں کا معاملہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیا جا رہا ہے، اگر کسی کا کوئی حق اس سے وابستہ ہو تو آ کر اپنا حق وصول کر لے۔ یہ اعلان ہونا ہوگا کہ ایک مجمع کھڑا ہو جائے گا، ایک مجمع کھڑا ہو جائے گا کہ میرا حق اس کے پاس، میرا حق اس کے پاس۔ چنانچہ ایک ایک کر کے آگے بڑھے گا اور دعویٰ کرے گا۔ کوئی آگے کہے گا اے اللہ، کس نے مجھے ناحق تھپڑ مارا تھا، کس نے مجھے ناحق تھپڑ مارا تھا، معاملے کی تحقیق ہوگی، جرم ثابت ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب وہاں تو روپے پیسے نہیں چلیں گے، ریال درہم اور دینار تو نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ اس کے نامہ عمل میں سے اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ پھر دوسرا آگے بڑھے گا، اے اللہ میری اتنی زمین تھی، میں بہت کمزور تھا، مجبور تھا، میرے پاس طاقت نہیں تھی، لیکن یہ بڑا طاقتور تھا، میری زمین پر اس نے قبضہ کر لیا، میری زمین پر اس نے قبضہ کر لیا۔ معاملے کی تحقیق ہوگی، جرم ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں۔ اسی کو تو یوم العدل ہے نا، وہاں تو انصاف ہوگا، وہاں تو اہل حق کو اس کا حق دلایا جائے گا، وہاں تو کسی قسم کا اندھیر نہیں ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے اہل حق آتے رہیں گے، دعویٰ کرتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں ان کو دی جاتی رہیں گی، دی جاتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نوبت یہاں تک پہنچے گی، نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ نیکیاں اس کی سب چٹ ہو گئی، اس کی ساری نیکیاں صاف ہو گئی، اہل حقوق کو دے دی گئی۔ کسی کو گالی دیا تو اس کے بدلے میں نیکیاں دے دی گئی، کسی کی غیبت کی تھی اس کے بدلے میں نیکیاں دے دی، کسی کے اوپر الزام لگایا تو اس کے بدلے میں نیکیاں دی، کسی سے قرض لے کر کے ہڑپ کر گیا تھا، دیا نہیں، واپس نہیں کیا، کسی کو اپنے ہاں کام کے لیے مزدوری کے طور پر رکھا، کام لے لیا پھر مزدوری نہیں دی یا پوری نہیں دی، اس کے بدلے میں اتنی نیکیاں دے دی گئی، نیکیاں پوری صاف ہو گئی۔ لیکن ابھی اہل حقوق باقی ہیں، وہ کہیں گے اللہ ہمارا کیا ہو، اب تو اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ہمارا حق اس کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کے پاس نیکیاں تو نہیں رہی جو تمہیں دی جائیں، ہاں اہل حق کی اتنی برائیاں اس کے نام عمل میں منتقل کر دی جائیں۔ جس کا حق ہوگا اب اس کو نیکیاں تو نہیں مل رہی ہیں، لیکن اس کی برائیاں اس کے سر پر لا دی جائیں گی۔ جب اس کی برائیاں اس کے سر پر لا دی جائیں گی تو برائیاں کم ہوگی نا، جب برائیاں کم ہوگی تو نیکیاں بڑھیں گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لے کر میدان محشر میں آنے والا، نیکیاں اس کی چٹ ہو جائیں گی اور وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب جائے گا اور گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس،
سب سے بڑا کنگال اور پھٹیچر یہ شخص ہے جو آیا تھا میدان محشر میں، اتنی شان کے ساتھ آیا تھا، نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لے کر کے آیا تھا، لیکن آج وہ نیکیاں اس کی اہل حقوق لے اڑے اور وہ گناہوں کے بوجھ تلے دبا اور دبا کر کے جہنم میں پھینک دیا۔ اور ایسے شخص کو بڑا مفلس کیوں کہا گیا؟ جبکہ صحابہ نے کہا کہ مفلس اسے کہتے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ بھی مفلس ہے، لیکن بڑا مفلس یہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی فقیر ہو گیا، محتاج ہو گیا، کنگال ہو گیا، تو وہ محنت مزدوری کر کے وہ چیز حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن کیا یہ اب نماز پڑھ سکتا ہے؟ اب یہ روزہ رکھ کر کے نیکیاں کما سکتا ہے؟ اور اس کو اس وقت نیکیوں کی ضرورت کتنی، بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن اب وہ حاصل نہیں کر سکتا، اور جو تھی وہ چٹ ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہم بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھائیں اور بہت سوچ سمجھ کر کے زندگی گزاریں۔ نماز کی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ روزوں میں کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، یعنی حقوق اللہ میں کوتاہی ہوئی، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی تو جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا، بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے، اور وہاں کوئی بندہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہاں کوئی نہیں معاف کرے گا۔ یہاں تو معاف کر دے گا، آپ نے کسی کی غیبت کر لی، آپ کو احساس ہو گیا، آپ جائیے اس کا پیر پکڑ لیجیے، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آپ معاف کر دیجیے، وہ معاف کر دیں گے۔ آپ نے کسی کا قرضہ لیا تھا اور پھر کسی وجہ سے یا تو آپ دے نہیں سکتے تھے یا یہ کہ دے سکتے تھے لیکن بس وہ میں والا مسئلہ تھا، نہ میں دیتا مرا نہ تو لیتا مرا، نہیں دیا، لیکن احساس ہو گیا کہ یہ غلطی ہے اور قیامت کے دن اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ آپ گئے، آپ نے اپنی ٹوپی اتاری، اس کے سر پر ڈال دی کہ میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا، میرے اندر اس کی ادائیگی کی طاقت نہیں، معاف کر دو، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ دنیا میں کسی کا کوئی حق کتنا بھی بڑا ہو، یا تو وہ معاف کر دے گا یا پھر کوئی نہ کوئی شکل نکال دے گا، لیکن قیامت کے دن اگر کسی کی ایک نیکی بھی نکل رہی ہوگی، ایک نیکی بھی کسی کی نکل رہی ہوگی تو وہ معاف نہیں کرے گا، وہ معاف نہیں کرے گا، چاہے معاملہ آپ کا آپ کے باپ کا کیوں نہ ہو، چاہے معاملہ آپ کا آپ کی ماں کا کیوں نہ ہو، چاہے معاملہ آپ کا آپ کے بھائی کا کیوں نہ ہو، چاہے معاملہ آپ کا آپ کی بیوی کا کیوں نہ ہو، چاہے معاملہ آپ کے جگری دوست کا کیوں نہ ہو، اگر اس طرح کا کوئی حق کسی کا نکلا تو دینے والا نہیں، معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی سے بھاگے گا، وہ ابی، اور بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، ماں سے، اور شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، کہ کہیں کچھ مانگ نہ لے، کہیں اپنا کوئی حق نہ جتا دے، کہیں کسی حق کا مطالبہ نہ کر لے۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ عام طور پر اس کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ذکر اور تلاوت کر رہے ہیں، دوسرے خیر اور بھلائی کے کام کر رہے ہیں، لیکن ان امور پر نظر ہماری نہیں ہوتی، ان امور پر نظر ہماری نہیں ہوتی۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے اس قسم کے معاملات کی صفائی نہیں کی، اس پر نظر نہیں رکھی اور سنجیدگی سے ہم نے اس کو نہیں لیا اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو خدا نخواستہ وہ مفلس اور پھٹیچر جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نشاندہی کی ہے، کہیں وہ ہم نہ ہو، کہیں وہ ہم ہی نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اور سنجیدگی سے اس مسئلے کو لینا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کسی کا کوئی حق نہ ہو، ہماری طرف سے کسی کے حق میں کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو۔ اگر ہمارا کسی سے معاملہ ہے، لین دین ہے، تو پیسہ ہمارا بھلے چلا جائے لیکن کسی کا روپیہ 2 روپیہ ہمارے پاس نہ آنے پائے۔ اگر ہم نے کسی کو اپنے یہاں مزدور رکھا ہے تو اس کی پوری مزدوری بلا کم و کاست اس کو دے دی جائے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی طرف سے خود وکیل بنے گا، حدیث میں آتا ہے۔ اور اس میں بڑی زیادتی ہوتی ہے، کام کرا لیا، ہزاروں ہزار کا حق ہے بلکہ ملیون کا حق ہے، کھا کے ہڑپ کر کے بیٹھ نہیں دے رہے، پھر یہاں نہیں دے رہے، کہیں تو دو گے۔
اور ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، بلکہ یوں کرنا چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے 5-10 منٹ کا وقت ہم نکال لیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں اور صبح سے شام تک کے جو کچھ ہماری نقل و حرکت ہے ہم اس پر ایک نظر ڈال لیں، محاسبہ کر لیں۔ اگر کہیں کوئی بے اعتدالی نظر آ رہی ہے، کوئی کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، اس کی صفائی کر لیں۔ خیر کیا ہے تو شکر ادا کر لیں اور استقامت کی دعا کر لیں، اور اگر کہیں بے اعتدالی ہے، کمی کوتاہی ہے، حقوق اللہ میں ہو چاہے حقوق العباد میں ہو، تو اس کی تلافی کر لیں۔ روز کا حساب روز کا روز بے باک کرتے رہیں گے، صاف کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آنے والی جو زندگی ہے وہاں کا جو معاملہ ہوگا وہ بھی آسان ہوگا اور صاف ہوگا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، یوم الحساب سے پہلے تم خود اپنا حساب کر لو، اور جس دن اعمال تولے جائیں گے اس دن سے پہلے تم خود اپنے اعمال کو تول لو، تو وہاں کا حساب بھی تمہارا آسان ہو جائے گا اور وہاں وزن اعمال کا معاملہ بھی تمہارا آسان ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو حقوق رکھے ہیں، چاہے وہ خود اللہ رب العالمین کے حقوق ہوں، چاہے خلق خدا کے حقوق ہوں، تمام حقوق کو پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ پاک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جب تک ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق رہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمیں موت نہ دے، اور اگر ان حقوق کی ادائیگی کے ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے تو اپنے فضل سے، اپنے خزانے غیب سے اس حق کو ادا کر کے ہمیں سبکدوش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، ہر قسم کی شرور سے، آفات سے، مصیبت سے، بلا سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں، ہر قسم کے ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرمائے، نہ ہمیں ظالم بننے دیں اور نہ ہمیں مظلوم بننے دیں، ظالم بننے سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں اور مظلوم بننے سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں۔ ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی اور خوش ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے اور ان باتوں کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی گئی ہیں ہماری دل کی گہرائیوں میں اتار دیں اور عملی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.